بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے امجد علی امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ لفظ کتنے اہم ہوتے ہیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جن دو لفظوں کو میں نے آج اپنی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے وہ کتنے اہم ہیں شاید ہی کسی نے سوچا ہو۔ آج میں نے کسی اور موضوع پہ ویڈیو بنانا تھی، لیکن کل اپنی طرز کا ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور میں نے چاہا کہ میں اپنے محترم سننے والوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کروں۔ میں اتفاق سے چائے کی ایک دکان پہ گیا اور وہاں ایک شخص بیٹھے تھے۔ بڑا عام سا انداز تھا ان کا، لیکن چہرے پر وجاہت اور متانت بھرپور تھی اور آنکھوں میں یقین و اطمینان کی چمک بھی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ بڑے جلال سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے منافقت مت کیا کرو۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا محترم میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ کہنے لگے کہ جو کہہ رہے ہو کیا اس کی معرفت بھی رکھتے ہو؟ میں نے کہا یہ ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ کہتے ہاں دعا تو ہے، سلامتی کی ہی دعا ہے، لیکن اس کی معرفت لوگ نہیں رکھتے، اس لیے کہ جو لوگ یہ دو لفظ بولتے ہیں وہ اخلاص سے بولتے ہی نہیں۔ میں نے کہا سر میں سمجھا نہیں۔ کہتے ہیں یہ منافقت ہے اور تم سب یہی تو کرتے ہو، ادھر اگلے کی سلامتی کی دعا کرتے ہو اور اسے اپنی طرف سے یقین بھی دلاتے ہو کہ کم سے کم اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت تم سے کم محفوظ ہے، لیکن کرتے کیا ہو؟ ادھر یہ دعا کی اور ادھر جا کے اسی کی برائی کی، اسی کا گلہ کیا، اور بسا اوقات تو اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش بھی کی۔ تو یہی تو منافقت ہے۔ تم لوگ ان دو لفظوں کی معنویت اور ان کی حقیقت سے یکسر نابلد ہو اور محض ایک رسم اور عادت کے طور پر اسے معاشرے میں برپا کر رکھا ہے۔ ان دو لفظوں کو عادتاً اور رسماً کہے جا رہے ہو اور اس کے فلسفے سے اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس سے ناواقف ہو۔ تو میں نے ان سے اجازت لی اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ کوئی بات ملے گی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے، چائے پی رہے تھے۔ بعد میں کہنے لگے کہ کچھ ذوق رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ ان دو لفظوں کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں کہا گیا ہے کہ سلام کو عام کرو اور کس کو کیوں کہا گیا ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے؟ تو میں نے عرض کیا جی فرمائیے۔ کہتے ہیں دیکھو جب امیر کسی غریب سے ملتا ہے تو اس کے دل میں ایک برتری کا احساس ہوتا ہے، جب بڑا کسی چھوٹے سے ملتا ہے تو اسے اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی بازار گئے ہو، موٹر سائیکل پہ جو جا رہا ہوتا ہے یا گاڑی پہ جو جا رہا ہوتا ہے، اگر کوئی پیدل چلنے والا یا سائیکل پر سوار آدمی اس کے راستے میں ذرا سی رکاوٹ بنے تو کتنا غصہ آتا ہے اس موٹر سائیکل والے کو یا گاڑی والے کو۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ایک فطری بات ہے، لوگوں میں نے مشاہدہ کیا ہے، خود اپنے اندر بھی کبھی کبھی اسے دیکھا ہے۔ کہنے لگے ہاں تو اسی لیے فرمایا تھا کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے، امیر غریب کو سلام کرے، اور جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اور پھر بات آگے بڑھی تو کہا کہ جو بڑی سواری پر ہے وہ چھوٹی سواری والے کو سلام کرے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب امیر کسی غریب پر سلام بھیجے گا، اسے سلام کرے گا، تو امیر کا احساس امیری جاتا رہے گا اور غریب کا احساس غریبی جاتا رہے گا۔ جب بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا تو خدا کی قسم بڑے کے اندر جو اس کے دل میں جو احساس برتری ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور چھوٹے کے چہرے کو دیکھنا کتنی مسرت اور تبسم ہوگا اس کے چہرے پر۔ جب کوئی مالک اپنے نوکر کو سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کبھی دیکھا ہے کہ نوکر کو کتنی خوشی ملتی ہے؟ میں نے ایک آدمی کو جانتا ہوں جو وہ جب بھی اپنے ڈرائیور سے ملتا ہے
تو ہمیشہ صبح صبح وہ اسے، بلکہ دن میں وہ جتنی مرتبہ بھی اس سے ملے وہ اسے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کہ وہ اس کا ڈرائیور بڑا خوش ہوتا ہے، بیٹا یاد رکھنا، وہ مجھے کہنے لگا کہ یاد رکھنا اس پیغام کو، اور اس پیغام کو آگے بھی پھیلانا۔ یہ دو لفظ نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑے معاشرتی نظام کے علم بردار ہیں۔ یہ جو دو لفظ ہیں السلام علیکم، یہ انسانوں میں احساس برتری اور احساس کمتری کو مٹاتے ہیں۔ یہ دو لفظ انسانوں کے معاشرے میں مساوات قائم کرتے ہیں۔ یہ دو لفظ انسانوں کے معاشرے میں محبت اور اخوت اور بھائی چارے کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ محض دو لفظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں تم نے کبھی غور نہیں کیا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے گا اور اس کی سلامتی کی دل سے دعا کرے گا، ٹھیک ہے، اور اسے اپنی طرف سے یقین دلائے گا کہ اس کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہے، جب ہر کوئی ایسا جذبہ رکھے گا اور ایسی نیت رکھے گا تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ یہ کبھی غور کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہم نے اس کو عادت اور رسم بنا لیا، تو اس کی اصل روح سے ہم لوگ نابلد ہو گئے، یکسر دور ہو گئے۔ آج بھی موقع ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دو لفظ کیا ہیں۔ یہ میرے نبی نے یہ جو مختصر سا فارمولہ دیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول چاہتے کیا ہیں؟ دیکھو، اگر دن میں کتنے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اگر وہ سارے لوگ دل سے ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کریں، السلام علیکم کی حقیقت کو سمجھ کر، اس کی معنویت کو جان کر، پورے اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جو کہا گیا ہے اس پر اس کی پاسداری بھی کریں گے، تو یقین کرو کیسی سلامتی ہوگی اور کیسا معاشرہ ہوگا۔ برکتیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ یہ جو تم مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، یہ جو طرح طرح کی بیماریوں سے پریشان ہو، یہ نہیں رہیں گی، اس لیے کہ اتنی دعائیں ہو رہی ہوں گی اور مخلصانہ دعائیں ہو رہی ہوں گی۔ وہ جو نظام تھا آج سے 1400 سال پہلے، جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے اور دل سے اپنی روح سے ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے تھے، تو وہ دعائیں بارگاہ احدیت میں قبول ہوتی تھیں۔ اب سمجھے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو دو لفظ ہیں، یہ امن و سلامتی کے پیام بر ہیں، یہ محبت اور اخوت کے نظام کی تشکیل اور اس کے قیام و استحکام کی دلیل ہیں، اور دین چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایسا نظام قائم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس سے برکتیں آئیں گی، اس سے مشکلات دور ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ پیغام ہے، اسے یاد رکھنا اور جہاں تک پہنچا سکو اسے پہنچانا۔ اب میں وہاں سے اٹھا اور سارا راستہ سوچتا آیا کہ بھئی کیسی عجیب بات تھی، کتنی بڑی بات تھی، اور ہم نے اس کو کیجول لیا ہوا ہے۔ واقعی ہم تو ایک رسمن اس ادا کرتے ہیں، ان دو لفظوں کو، ٹھیک ہے، عادتاً ادا کرتے ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ تو ایک بہت بڑا نظام ہے اور ہم ایک بہت بڑا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ پھر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی آئی، تو میں نے سوچا کہ یہ جو اس وقت ہماری مسلم دنیا میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اداروں میں اور عام جگہوں میں یہ جو لبرلز ہیں، جو ہماری نوجوان نسل کو ہمارے دین سے دور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھئی کیسا دین، کیسا اسلام، بس انسانیت ایک مذہب ہے، تو میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا دین، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا نظام ہے تو سامنے لائیں کہ جس میں انسانیت کا اتنا خیال کیا گیا ہو، انسان کی فطرت کو اتنا قریب سے دیکھا گیا ہو، اور انسان کے جذبات اور احساسات کا اس درجہ خیال کیا گیا ہو، انسانیت سے اتنا پیار کیا گیا ہو، مساوات اور اخوت اور بھائی چارے کے نظام کو اس طرح قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اگر ہے کوئی سننے والا، کوئی لبرلزم، کوئی ایتھیزم کا قائل، تو اسے چیلنج ہے میرا، لے آئے سامنے۔ اس لیے کہ میں یہ ان ویڈیوز کے تھرو اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دین ہے جس کے دو لفظوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے نظامات دنیا، ادیان کائنات اس کے دو لفظوں کی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو قرآن پورے کا مقابلہ کیا کریں گے؟
تو بیٹا آج کے بعد میری اپنے بچوں سے، محترم بھائیوں سے اور بزرگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ یہ جو دو لفظ ہیں ان کی حقیقت کو سمجھیں، ان کی معنویت کو جانیں، پہچانیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ آئندہ جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو دل سے اس کی سلامتی کی دعا کرے اور دل سے اس کے ساتھ وعدہ کرے اور اس کی پاسداری کرے۔ انشاءاللہ نیکیاں ملتی ہیں، کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ وہ زبان سچ سے کہیں زیادہ معتبر ہے جس نے یہ فرمایا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو دینا تھا اور یہ ضروری تھا۔ اور اب آخر پہ میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔